بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ وہ فائنل ہو چکا ہے اور اس کی باقاعدہ جو ڈرافٹنگ ہے وہ بھی تقریباً فائنل ہو گئی ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ڈرافٹس کے زیادہ تر جو ان کے جو شقیں ہیں وہ فائنل اس پہ تقریباً ایگریمنٹ بھی ہو گئی ہے، اور اس کو تقریباً انڈیویجول جو سائن کرتے ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی معاہدہ کب سائن ہوگا یہ ایک بات ہے، اور اس معاہدہ اس کی سائننگ سیریمنی جو ہے اس کے لیے بھی تیاری جاری ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 2-3 دنوں میں دوحہ قطر میں ایک بہت بڑی تقریب ہوگی، جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن، افغان حکومت کے نمائندے، پاکستان ریجن جتنے بھی مختلف ادارے ہیں ان کے نمائندے شرکت کریں گے۔ پاکستان، چین اور روس وہاں پہ طالبان کی طرف سے وہ لیں گے، وہ جو کہتے ہیں کہ گارنٹی لیں گے، تو اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے، اس پہ بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ امریکہ کے حوالے سے یہی ہے کہ شاید سعودی عرب اور UAE وغیرہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے وہ انشور کریں گے کہ امریکہ معاہدے پہ منون عمل کرے گا۔ یہ تو بات ہو گئی ہے معاہدہ امریکہ اور اس کے درمیان۔ ابھی یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ جو ہے یہ امن لائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ معاہدے کے آخر اس لیے کہ زلمے خلیل زاد بھی کابل میں ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حزب اسلامی کی جو جو ڈیلیگیشن تھی، جو وفد تھا، اس کی بھی طالبان سے دوحہ میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہے، تو ایوری تھنگ از فائنل۔ ابھی بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ the details always lies in the devil always lies in the detail۔ یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ ابھی افغان ٹاکس، اور اس میں اشارہ یہ بھی دیا ہے طالبان نے کہ شاید وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ بات کے لیے تیار ہو بھی جائے۔ ابھی بات یہ ہے کہ عبور حکومت کا سٹیج آئے گا نیکسٹ، اس کے بعد افغان طالبان اور افغان لیڈرشپ کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس میں عبوری حکومت کی کیا سٹیٹس ہوگی، نمبر 1 طالبان کی کیا سٹیٹس ہوگی، طالبان کے جو فائٹرز ہیں ان کی کیا سٹیٹس ہوگی، ان کے مختلف جو کمانڈرز ہیں ان کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے گا، طالبان کی سیاسی حیثیت کیا ہوگی، وہ ایک پارٹی کی حیثیت سے تو کیا ابھی کتنا ٹائم چاہیے طالبان کو کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی اسٹیبلش کرے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں سپائلرز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور سپائلرز مختلف سٹیج پہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی جب افغان طالبان اور افغان لیڈرشپ کے درمیان بات چیت ہوگی تو اس میں وہ نیٹی گریٹی ڈسکس کرنے ہوں گے، تو وہ اور یہ اگر ان باتوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہے اس پہ 1 سال لگا، لاسٹ ایئر اکتوبر میں شروع ہوئی، اور ابھی جو ہے نا سپٹمبر اکتوبر میں اس پہ سائننگ اس کی سیریمنی ہوگی، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنا ٹائم لیا۔ آگے افغان جب بیٹھ جائیں گے تو وہ بڑا طویل اور صبر آزما کام ہوگا، کیونکہ اصل چیزیں وہاں پہ ڈسکس کرنی ہوگی۔ تو ابھی سپوائلرز، پہلا سپوائلرز تو ہوگا وہ افغان حکومت، کیونکہ طالبان یہی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف غنی کو ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، خواہ وہ الیکشن سے آئے خواہ وہ کسی اور طریقے سے آئے۔ یہ جو سلسلہ چلا گزشتہ کئی مہینوں سے، اس میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی پوزیشن بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑا کانفیڈنٹلی جو ہے انتخابات میں وہ کود پڑے ہیں۔ دی ریزن از کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور اس کی جو ٹیم ہے، وہ جو پہلا وڈرال ہوا تھا سوویٹ فورسز کا، اس کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد جو تباہی ہے افغانستان میں، اس کو کیش کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح افغان عوام کو اسے ڈرا بھی رہے ہیں کہ اگر امریکی افواج نکلیں اور ان کی حکومت نہ تھی، پراپر وہ نہ تھی، تو وہی ہوگا جو کہ سوویٹ وڈرال 80s میں جو ہوا تھا اس کے بعد جو ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی جو گراف ہے وہ عام افغانوں میں کافی اونچے گئی، اور اسپیشلی خواتین میں جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ کمیونٹیز، مائنارٹیز کمیونٹی جو کہ طالبان ان کے خلاف لڑے تھے یا وہ طالبان کے خلاف لڑے تھے، ان کو کافی ڈرایا دیا ہے کہ طالبان کے آنے سے وہ ماضی والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو تب تک افغانستان میں امن نہیں آ سکتا ہے جب تک وہاں پہ جن کے بھی پراکسیز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، امریکہ، سعودی عرب وغیرہ، وہ پراکسیز کو سپورٹ ختم نہ کرے۔ ابھی کیا پاکستان کے جو پراکسیز ہے، ابھی ہندوستان ہے اس ریجن میں، ایران ہے اس ریجن میں، ہندوستان کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان سٹیبل ہو جائے، افغانستان سٹیبل آ کے وہ پاکستان اس کی سٹیبلٹی انشور کرے گی۔ ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ جو اس کی لیول آف کانفلکٹ ہے امریکہ کے ساتھ، کہ امریکہ یہاں سے عزت و احترام کے ساتھ بڑی وننگ سٹینڈ وہ لے کے اور وہ چلا جائے گا، تو یہ بھی سپوائلرز ہو سکتے۔ ابھی اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہندوستان کے جو پراکسیز ہیں افغانستان میں جس بھی صورت میں ہو، کیا وہ اس کو فائنانس کرنا چھوڑ دے گا؟
کیا ایران کے جو پراکسیز ہیں ان کو فائنانس کرنا چھوڑے گا؟ کیا اگر ایران اور ہندوستان اپنے پراکسیزوں کے پاکستان کی بھی ایک پوزیشن، کیا پاکستان اس کو چھوڑے گا؟ یہ سوالات ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یو ایس اور طالبان کا معاہدہ ہو جائے تو یہ 100% انشور کرنا پڑے گا کہ پاکستان اپنے پراکسی سے ہاتھ کھینچے، ہندوستان اپنے پراکسی سے ہاتھ کھینچے، ایران اپنے پراکسی سے ہاتھ کھینچے، سعودی عرب، ترک اور سنٹرل ایشین کنٹریز یا امریکہ، یورپین یونین اپنے پراکسی سے ہاتھ کھینچے، تب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر پراکسیز وہاں پہ رہی، یہ ان کو فائنانس کرتے رہے، تو پھر مشکل ہے کہ افغانستان میں آپ جتنے بھی معاہدے کریں، مشکل ہے کہ اس میں امن آئے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوگا۔ ابھی وہ ناراض اگر اپنے پیچھے جو ان کے جو بیکرز ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا رہے گا تو دن ہی ول سٹارٹ فائٹنگ۔ تو یہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں۔ پھر دوسرے کہ طالبان کے اندر جو اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، تب جا کے افغانستان میں سسٹینیبل امن آ سکتی ہے۔